زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آتش پرست مجوسی بہرام اور حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیا طاقت و قوت عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر کوئی ان اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرے تو اللہ تعالیٰ اس تعظیم کرنے کی وجہ سے، ان کا احترام کرنے کی وجہ سے انہیں کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ تو سر محترم، میں ہوں گلزار اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل۔ حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا، اس کا نام بہرام تھا۔ اس نے اپنا مال تجارت کو بھیجا تھا، جو راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ حضرت احمد حرب کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا، ہمارے پڑوسی پر یہ واقعہ گزرا ہے، آؤ اس کی دلجوئی و غمخواری کے لیے اس کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اپنے دوستوں سمیت بہرام کے گھر پہنچے۔ بہرام نے جب سنا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا پیشوا میرے پاس آ رہا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا اور استقبال کے لیے دروازے پر آیا اور حضرت کی آستین کو بوسہ دیا اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو بٹھایا۔ حضرت نے فرمایا، بھائی تمہارا مال لوٹ لیا گیا ہے، ہم اس بات کے افسوس کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ بہرام نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا ہے، لیکن میں اس کے سبب سے 3 شکر کرتا ہوں۔ پہلا شکر تو یہ ہے اس بات کا کہ دوسرا میرا مال لوٹ کر لے گئے، دوسروں کا مال میں نہیں لوٹ کے لایا۔ اور دوسرا شکر یہ ہے کہ وہ آدھا مال لوٹ کر لے گئے ہیں اور آدھا باقی ہے۔ اور تیسرا شکر یہ ہے کہ وہ دنیا کو لوٹ کر لے گئے ہیں، دین میرے پاس باقی ہے۔ حضرت احمد حرب اس کی یہ معقول باتیں سن کر دوستوں سے فرمانے لگے کہ اس کی باتوں کو لکھ لو، بہرام سے آشنائی کی بو آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بہرام یہ تو بتاؤ تم آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا، اس لیے کہ کل قیامت کو مجھے یہ آگ نہ جلائے، اور آج کے روز اس قدر لکڑیاں میں نے اسی واسطے اس کی خوراک کے لیے مقرر کی ہیں کہ میرے ساتھ اس روز بے وفائی نہ کرے اور مجھے خدا تک پہنچا دے۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا، تم بڑی غلطی پر ہو، کیونکہ آگ تو ایک کمزور و ناتواں شے ہے۔ ذرا خیال تو کرو، اگر ایک چھوٹا سا لڑکا ایک چلو بھر پانی اس پر ڈال دے تو وہ بجھ جاتی ہے۔ بس خیال کرنے کی بات ہے، جو ایسی ناتواں کمزور ہو وہ قوی تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ علاوہ اس کے آگ جاہل بھی ہے کہ وہ مشک و نجاست میں ذرا بھی تمیز نہیں کرتی، فوراً اسے جلا ڈالتی ہے۔ پھر یہ بھی تم اس کے پجاری ہو، مگر تم بھی اگر اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالو گے تو وہ تمہارا بھی لحاظ نہ کرے گی۔ بہرام کے دل پر ان باتوں کا بڑا گہرا اثر ہوا اور کہنے لگا، میرے کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دیجئے، اگر آپ کے جوابات صحیح ہوئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بہرام نے کہا، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ نمبر 2، اگر پیدا کیا تو رزق کیوں دیا؟ نمبر 3، اگر رزق دیا تو مارا کیوں؟ نمبر 4، اگر مارا تو پھر زندہ کیوں کرے گا؟ حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لو سنو، آپ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی خالقیت کو پہچانے۔ نمبر 2، اور رزق اس لیے دیا
تاکہ اس کی رزاقی کو جانے۔ نمبر 3 مارتا اس لیے ہیں تاکہ اس کی قہاری کو پہچانے۔ نمبر 4 پھر زندہ اس لیے کرے گا تاکہ اس کی قادری کو جانے۔ پھر بہرام نے کہا اچھا اگر آپ کا دین سچا ہے تو لیجئے یہ آگ ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈالیے، اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت نے اپنا ہاتھ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں ڈال دیا اور دیر تک ڈالے رہے مگر آگ نے مطلقاً کوئی اثر نہ کیا۔ بہرام یہ دیکھتے ہی پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ دوستان محترم، اس حکایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی یہ سیرت ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے طفیل کافر و مشرک بھی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکل کر دین و ایمان کی روشنی پا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی تعظیم و عزت سے خدا تعالی خوش ہوتا ہے، اور عزت کرنے والا کافر بھی ہو تو خدا اسے اسلام کی دولت عطا فرما کر آگ سے بچا لیتا ہے۔ پھر اگر کوئی برائے نام مسلمان ان اللہ والوں کی عزت نہ کرے تو وہ کس قدر بدنصیب ہے۔ دوستان محترم، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک پیاری اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔